ایک ایسا شخص جسے اللہ کی اجازت سے علم دیا گیا ہے، وہ بیتے وقت اور مستقبل کے بارے میں جانتا ہے۔ وہ وقت اور جگہ سے آگے نکل سکتا ہے، وقت میں سفر کر سکتا ہے اور ہر دور میں اپنی نشانیاں چھوڑ سکتا ہے، لیکن اس کے فرائض عام نہیں ہیں، وہ اکثر عجیب ہوتے ہیں اور قیامت تک جاری رہنے والے ہوتے ہیں۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے، اللہ کی اجازت سے وہ دنیا کے مختلف حصوں میں نظر آتا ہے اور لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ کبھی کبھی وہ کسی اور کی شکل لے سکتا ہے اور آپ سے ایسی صورت میں ملاقات کرتا ہے جسے آپ نہیں جانتے۔ شاید ایک دن آپ نے اسے دیکھا ہو لیکن آپ کو احساس بھی نہ ہوا ہو۔ وہ قیامت کے دن تک زندہ رہنے کا راز کیسے رکھتا ہے؟ ابھی اس کی عمر کیا ہے؟ کیا وہ نبی ہے، فرشتہ ہے یا کچھ اور؟ ہم ان سب سوالوں کے جوابات تلاش کریں گے، تو تیار ہو جائیں خضر کی رازدار زندگی کے سفر میں۔ ہم ایک بار پھر آپ کے لیے ایک حیرت انگیز کہانی لے کر آئے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ کہتے ہیں کہ خضر تب ظاہر ہوتا ہے جب کوئی بندہ سچ مچ مشکل میں ہوتا ہے۔ کیا کبھی کوئی رازدار شخص آپ کی زندگی میں اچانک آیا اور اس نے آپ کی زندگی کو چھوا؟ شاید آپ نے اسے دیکھا یا اس نے آپ سے بات کی اور آپ کو پتہ بھی نہ چلا، پھر وہ چپکے سے آپ کی زندگی سے غائب ہو گیا۔ میں کسی افسانی کہانی یا داستان کے شخص کی بات نہیں کر رہا، یہ ایک حقیقی شخص ہے جس کا ذکر قرآن اور دوسری مقدس کتابوں میں ہے۔ اسے اللہ نے خاص علم اور گہری سمجھ دی تھی۔ ایک نبی بھی اس کا شاگرد بنا اور اس سے اللہ کے دیے ہوئے حیرت انگیز علم سیکھنے کی کوشش کی۔ قرآن میں اس کا نام سیدھا نہیں لیا گیا، لیکن سورہ الکہف میں ایک ایسے بندے کا ذکر ہے جو ایک عجیب سفر پر نکلتا ہے۔ اکثر اسلامی علماء اس بات پر متفق ہیں کہ یہ شخص خضر ہے۔ اگر آپ تیار ہیں تو چلیں وقت میں پیچھے چل کر خضر کے بارے میں اور جانیں اور یہ تلاش کریں کہ وہ کب پیدا ہوا۔ اس کی پیدائش کی تاریخ یقین سے نہیں معلوم، لیکن کچھ کہتے ہیں کہ وہ حضرت قابیل کے بیٹے حازو کے نسل سے تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ وہ حضرت نوح کے بیٹے سام کے خاندان سے تھا۔ ایک اور دلچسپ کہانی کہتی ہے کہ خضر اور ذوالقرنین دو بہنوں کے بیٹے تھے، یعنی ان کے خالہ زاد بھائی تھے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بتایا کہ خضر کو الخضر اس لیے کہا جاتا تھا کہ جب وہ سوکھی گھاس پر بیٹھتا تو وہ گھاس ہری اور زندہ ہو جاتی۔ اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے علم کی وجہ سے وہ ہزاروں سال بعد بھی زندہ ہے اور چپکے سے ہمارے درمیان چل پھر رہا ہے۔ بہت سے لوگ مانتے ہیں کہ خضر خاص لمحوں میں ظاہر ہوتا ہے اور کچھ واقعات کا رخ بدل دیتا ہے۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ ہر زندہ چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ خضر اتنے لمبے عرصے سے زندہ ہے؟ بہت سے اسلامی علماء نے اس سوال کے مختلف جوابات دیے ہیں۔ اصل میں یہ خیال کہ خضر زندہ ہے مختلف روایتوں کے ذریعے ہم تک پہنچتا ہے۔ سب سے پہلے جعفر صادق نے اپنے والد سے روایت کی کہ خضر کا ایک دوست تھا جو فرشتہ تھا۔ خضر نے اس فرشتے سے لمبا جینے کا راستہ پوچھا۔ فرشتے نے اسے کہا کہ وہ آب حیات ڈھونڈے جو زندگی کا پانی ہے اور اندھیرے میں چھپا ہے۔ خضر ذوالقرنین کے آگے نکل گیا اور اس نے یہ پانی ڈھونڈ کر پی لیا۔ ذوالقرنین کو یہ نہیں ملا، اس وجہ سے خضر ابھی تک زندہ ہے، لیکن وہ ہم جیسا نہیں جیتا۔ اسے کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہوتی جیسی ہمیں ہوتی ہے۔ اس کی زندگی الگ ہے، اسے دوسری سطح کی زندگی کہا جاتا ہے۔ خضر اور الیاس علیہ السلام آزاد اور خاص طریقے سے جیتے ہیں۔ وہ وقت اور جگہ سے بندھے ہوئے نہیں ہیں، وہ ایک ہی وقت میں کئی جگہ پر ہو سکتے ہیں۔ کبھی کبھی وہ ہماری طرح کھانا بھی کھاتے ہیں، لیکن صرف جب وہ چاہتے ہیں، نہ کہ ضرورت کی وجہ سے۔ کچھ روحانی علماء کہتے ہیں کہ ایک خاص روحانی مقام ہے جسے مقام خضر کہتے ہیں۔ جو شخص اس مقام تک پہنچتا ہے وہ خضر سے سیدھا علم سیکھ سکتا ہے اور اس سے مل بھی سکتا ہے۔ خضر مشکل وقت میں لوگوں کی مدد کرتا ہے، ان کے مسائل حل کرتا ہے۔ اللہ کی اجازت سے وہ ایک ہی وقت میں کئی جگہ ظاہر ہو سکتا ہے اور لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ وہ ان لوگوں کا ساتھ دیتا ہے جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کے راستے پر چلتے ہیں۔ اس کی مدد ایسی جگہ سے آتی ہے جہاں سے لوگوں کو امید بھی نہیں ہوتی اور اکثر لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ وہ کسی اور شخص کی شکل بھی لے سکتے ہیں۔ خضر کے پاس اللہ کا دیا ہوا خاص علم ہے جسے علم لدونی یا علم غیب کہا جاتا ہے۔ اس میں بیتے ہوئے اور آنے والے وقت شامل ہے۔ یہ علم کتابوں سے نہیں سیکھا جا سکتا، یہ اللہ کا انعام اور رحمت ہے۔
خضر کو یہ علم دیا گیا ہے۔ ایک روایت کے مطابق البراء نے بتایا کہ دنیا میں 4 انبیاء زندہ ہیں اور وہ زمین کے لوگوں کے لیے حفاظت کا ذریعہ ہیں۔ 2 زمین پر ہیں، خضر اور الیاس علیہ السلام، اور 2 آسمان میں ہیں، عیسیٰ اور ادریس علیہ السلام۔ اکثر اسلامی علماء کہتے ہیں کہ خضر ایک نبی ہے، لیکن یہ اختلاف ہے کہ کیا وہ لوگوں کے لیے رسول تھے۔ خضر اور الیاس علیہ السلام کے لیے زندگی اور موت میں زیادہ فرق نہیں، وہ ایک اونچی سطح کی ہمیشہ کی زندگی تک پہنچ گئے ہیں۔ خضر اور ذوالقرنین ہر رات ذوالقرنین کی بنائی ہوئی دیوار پر ملتے ہیں۔ ہر سال وہ حج اور عمرہ کرتے ہیں، ایک گھونٹ زمزم کا پانی پیتے ہیں اور یہ ان کے لیے پورے سال کے لیے کافی ہوتا ہے۔ ابن عساکر نے ابن اسحاق سے روایت کی کہ جب حضرت آدم کا انتقال ہونے والا تھا، انہوں نے اپنے بچوں کو جمع کیا اور کہا، اے میرے بچوں، اللہ زمین پر سزا بھیجے گا، میری لاش کو ایک غار میں رکھو، جب سزا ختم ہو تو مجھے شام کی زمین میں دفنا دینا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ ان کی لاش کچھ وقت تک ان کے بچوں کے پاس رہی۔ جب اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنایا تو انہوں نے لاش اپنے ساتھ رکھی۔ جب طوفان آیا اور زمین پانی سے بھر گئی، نوح نے اپنے 3 بیٹوں سے کہا کہ لاش غار میں لے جائیں اور دفنا دیں، لیکن انہوں نے کہا کہ زمین خوف اور خطرے سے بھری ہے، ہم راستہ نہیں جانتے، انتظار کریں کہ لوگ بڑھیں اور دنیا محفوظ ہو جائے۔ نوح نے جواب دیا، آدم نے اللہ سے دعا کی تھی کہ جو اسے دفنائے وہ قیامت تک زندہ رہے، پھر بھی لاش ویسے ہی رہی جب تک خضر نہیں آئے۔ خضر نے آدم علیہ السلام کو دفنایا اور اس وجہ سے اللہ نے اسے جب تک وہ چاہے زندہ رہنے کی اجازت دی۔ جیسے کہ پہلے بتایا، خضر مختلف لوگوں کی شکل لے سکتا ہے۔ ایک بڑے اسلامی عالم امام ربانی نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ ایک صبح انہوں نے خضر اور الیاس علیہ السلام کو روحانی شکل میں دیکھا۔ خضر نے روحانی انداز میں بات کی اور کہا، ہم روحوں کی دنیا میں ہیں، اللہ نے ہمیں روحوں کو ایسی طاقت دی ہے کہ ہم انسانی جسموں کی شکل لے سکتے ہیں اور ان کی طرح نظر بھی آ سکتے ہیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ ہم اس کہانی کے نقطوں کی حقیقت سمجھیں تاکہ آپ بھٹک نہ جائیں۔ اس کہانی کے بہت سے حصے قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں، جیسے موسیٰ اور خضر کا سفر، 3 واقعات، علم لدنی اور پرندے کے قطرے والی مثال۔ یہ سب سورہ الکہف اور صحیح بخاری سے ثابت ہے، لیکن کچھ نقطے ایسے ہیں جو قرآن اور حدیث میں نہیں ملتے۔ مثلا خضر کا وقت میں سفر کرنا، شکل بدلنا، ہزاروں سال زندہ رہنا یا قیامت تک مدد کرنا، یہ صوفی روایتوں یا فولکلور کا حصہ ہے، لیکن صحیح حدیث سے تصدیق نہیں ہوتی۔ اسی طرح خضر کے قابیل یا سام کے نسل سے ہونا، ذوالقرنین کے ساتھ کزن ہونا، آب حیات پینا، آدم کی لاش دفنانا یا ہر رات ذوالقرنین کی دیوار پر ملنا، یہ سب اسرائیلیت یا ویک روایت ہے جو قرآن اور حدیث میں نہیں ہے۔ 4 زندہ نبیوں کا نقطہ بھی اختلافی ہے، صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ ہونا صحیح ہے۔ ہم نے یہ سب اس لیے بتایا تاکہ آپ قرآن اور سنت کی روشنی میں سچ جانیں، جو صحیح ہے اس پر یقین کریں اور جو روایت یا کہانی ہے اسے دلچسپ داستان کے طور پر سن لیں، لیکن یقین کے لیے صرف قرآن اور حدیث کو اپنائیں۔ تو اب چلیں خضر کی سب سے مشہور اور رازدار کہانی کی طرف جو قرآن اور حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ خضر نے موسیٰ علیہ السلام کو غیبی علم سکھایا۔ یہ اس وقت ہوا جب فرعون ریڈ سی میں ڈوب گیا تھا۔ اس بڑے واقعے کے بعد موسیٰ نے اپنی قوم کو محفوظ جگہ پر لے گئے۔ ان کی قوم ان کے علم سے حیران تھی۔ ایک شخص سے رہا نہ گیا اور پوچھ لیا، اے موسیٰ، کیا زمین پر کوئی آپ سے زیادہ علم والا ہے؟ موسیٰ نے سچے دل سے جواب کیا، مجھے نہیں معلوم کوئی ایسا ہے۔ اس وقت اللہ کی طرف سے وحی آئی۔ اللہ نے بتایا کہ زمین پر ایک بندہ ہے جسے اللہ نے آپ سے زیادہ علم دیا ہے۔ اللہ نے کہا، 2 دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر ہمارا ایک بندہ ہے جسے تم سے زیادہ علم دیا گیا ہے۔ موسیٰ نے پوچھا، اے میرے رب، میں اسے کیسے ڈھونڈوں؟ اللہ نے کہا، ایک مچھلی اپنے ساتھ لے جاؤ اور اسے ٹوکری میں رکھو، جہاں مچھلی غائب ہو جائے وہاں میرا بندہ ہے۔ اکثر اسلامی علماء اس بات پر متفق ہیں کہ قرآن میں ذکر کیا گیا یہ بندہ خضر ہے۔ تو موسیٰ اپنے جوان مددگار یوشع کے ساتھ 2 دریاؤں کے ملنے کی جگہ کے لیے نکل پڑے۔ لمبے سفر کے بعد وہ ایک چٹان کے پاس رک کر آرام کرنے لگے۔ وہاں وہ سو گئے۔ جب وہ سو رہے تھے
टोकरी में रखी मछली जिंदा हो गई और समुंदर में कूद गई। जब यूशा उठा उसने देखा कि मछली गायब है, लेकिन वो मूसा को बताना भूल गया। जब मूसा उठे तो उन्होंने सफर जारी रखा। कुछ देर चलने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हमारा खाना लाओ, हम बहुत थक गए। तब यूशा को मछली याद आई और उसने कहा, मछली गायब हो गई, मैंने देखा लेकिन आपको बताना भूल गया। मूसा फौरन खुश हुए और बोले, यही वो जगह है जिसे हम ढूंढ रहे थे। वो वापस उस चट्टान के पास गए। वहां से थोड़ी दूर एक शख्स दिखा जो चद्दर लपेटे हुए अपने आसपास देख रहा था। वो शख्स खिद्र था। मूसा उसके पास गए और बोले, मैं मूसा हूं। खिद्र ने जवाब दिया, तो तुम मूसा हो, जैसे कि उसे पहले से मालूम था कि मूसा उसे ढूंढ रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या तुम वही हो जिसके बारे में अल्लाह ने बताया कि तुम्हारे पास वो इल्म है जो मेरे पास नहीं? खिद्र ने कहा, हाँ ये सच है, अल्लाह ने मुझे ऐसा इल्म दिया जो तुम्हारे पास नहीं। मूसा ने जोश से कहा, क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ ताकि तुम्हारा इल्म सीख सकूं? खिद्र ने जवाब दिया, तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे, जो कुछ मैं करूंगा तुम उसे समझ नहीं पाओगे। मूसा ने जिद की और कहा, इंशाअल्लाह तुम मुझे सब्र करते हुए पाओगे, मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं जाऊंगा। खिद्र ने एक शर्त पर मंजूर किया, मुझसे किसी चीज के बारे में सवाल मत करना जब तक मैं खुद उसकी वजह ना बताऊं। मूसा ने मंजूर किया। उन्होंने यूशा को पीछे छोड़ा और दोनों सफर पर निकल पड़े। ये वही मशहूर सफर है जिसका कुरान में जिक्र है। पहला वाकयात एक कश्ती के सफर के दौरान हुआ। वो एक कश्ती पर सवार हुए जो गरीब लोगों की थी। अचानक खिद्र ने कश्ती में सुराख कर दिया, पानी अंदर आने लगा। मूसा हैरान रह गए और बोले, ये क्या कर रहे हो? क्या तुम इन लोगों को डुबाना चाहते हो? खिद्र ने सुकून से याद दिलाया, क्या मैंने नहीं कहा था कि सब्र करो और सवाल ना करो? मूसा ने माफी मांगी और कहा कि वो अपना वादा भूल गए। उन्होंने दोबारा सब्र का वादा किया और सफर जारी रखा। अगला वाकया और भी हैरत अंगेज था। सफर के दौरान वो एक गांव में पहुंचे, लेकिन वहां के लोग ठंडे और नामेहमान थे। किसी ने उन्हें खाना या रहने की जगह नहीं दी। गांव से गुजरते हुए खिद्र ने अचानक एक जवान लड़के को कत्ल कर दिया। ये देखकर मूसा को गहरा सदमा लगा। वो खुद को रोक ना सके और गुस्से में बोले, ये क्या किया? एक मासूम बच्चे को कैसे कत्ल कर सकते हो? खिद्र ने फिर याद दिलाया, क्या मैंने नहीं कहा था कि मेरे काम के बारे में सवाल ना करो जब तक मैं खुद वजह ना बताऊं? फिर उन्होंने कहा, यह तुम्हारी आखिरी चेतावनी है, अगर तुमने दोबारा सवाल किया तो हमारा सफर यहीं खत्म हो जाएगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने सच्चे दिल से माफी मांगी और वादा किया कि अब वो कुछ नहीं पूछेंगे और सब्र करेंगे। उन्होंने सफर जारी रखा। बाद में वो एक दीवार के पास पहुंचे जो गिरने वाली थी। खिद्र अलैहिस्सलाम ने बिना किसी के कहने के उस दीवार को ठीक किया और मजबूत कर दिया। मूसा फिर हैरान हुए और बोले, तुमने इतनी मेहनत की, कम से कम कोई मजदूरी तो मांग लेते। इस वक्त खिद्र रुक गए। उन्होंने मूसा की तरफ देखा और बोले, ये वो जगह है जहां हम अलग हो रहे हैं। ऐ मूसा, मैंने कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे। फिर जैसे कि वादा था, उन्होंने तीनों वाकयात की हकीकत बयान करनी शुरू की। खिद्र ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, अब मैं तुम्हें उन 3 वाकयात की वजह बताता हूँ जिनके साथ तुम सब्र ना कर सके। पहला, वो कश्ती जो मैंने तोड़ी वो गरीब लोगों की थी जो उससे अपना गुजारा बसर करते थे। लेकिन आगे एक जालिम बादशाह था जो हर अच्छी कश्ती जबरदस्ती ले लेता था। अगर कश्ती ठीक होती तो बादशाह उससे छीन लेता। इसलिए मैंने उसमें छोटा सा नुकसान किया ताकि वो उससे बचा रहे। दूसरा, वो लड़का जो मैंने कत्ल किया वो अपने मोमिन वालिदैन के लिए आगे जाकर बहुत दुख का सबब बनने वाला था। वो उन्हें बगावत और कुफ्र की तरफ ले जाता। अल्लाह ने उसके बदले में जो उनके लिए सुकून का सबब बने, ये मैंने अल्लाह के हुक्म से किया। तीसरा, वो दीवार जो मैंने ठीक की वो गांव के 2 या 3 लड़कों की थी। उसके नीचे एक खजाना था जो उनके लिए महफूज था। अगर दीवार गिर जाती तो दूसरे लोग खजाना ले लेते। तुम्हारा रब चाहता था कि जब वो लड़के बड़े हों तो वो खजाना खुद पाए, इसलिए मैंने दीवार ठीक की, ये भी अल्लाह के हुक्म से। फिर खिद्र ने कहा, मैंने ये सब अपनी मर्जी से नहीं किया, ये वो काम थे जो मेरे रब ने मुझे दिखाए। ये थी उन चीजों की असली वजह जिन पर तुम सब्र ना कर सके।
اے موسیٰ، ایک بچے کا قتل کرنا شروع میں صدمہ خیز یا سمجھ سے باہر لگ سکتا ہے، لیکن یہ واقعات بتاتے ہیں کہ اللہ کا علم ہماری سوچ سے بہت آگے ہے۔ ایک بڑے نبی جیسے موسیٰ بھی اسے فوراً نہیں سمجھ سکے، تو یہ فطری ہے کہ ہم بھی اسے سمجھنے میں مشکل محسوس کریں۔ خضر اللہ کا ایک خاص بندہ تھا جسے اللہ نے غیبی علم دیا۔ اس الہی علم کے ذریعے خضر وہ سچائی دیکھ سکتا ہے جو ہم نہیں دیکھ سکتے، اور انسانی قابلیت سے آگے کا کام کر سکتا ہے۔ جب دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر ایک چھوٹا سا پرندہ سمندر کے کنارے آتا ہے اور اپنی چونچ سے ایک قطرہ پانی لیتا ہے، خضر یہ موسیٰ کو دکھاتا ہے اور کہتا ہے، اے موسیٰ، اس پرندے کی چونچ میں جو قطرہ ہے وہ ہمارے علم کی طرح ہے، اور باقی جو سمندر ہے یہ پورا اللہ کے علم کی طرح ہے۔ یہ لمحہ ایک بہت طاقتور مثال ہے جو بتاتا ہے کہ ہمارا علم کتنا محدود ہے اور اللہ کا علم کتنا عظیم ہے۔ اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں کہا، اللہ موسیٰ پر رحمت کرے، کاش وہ خضر کے ساتھ صبر کرتے اور ہمیں ان کے سفر کے بارے میں اور بتاتے۔ میں کتنا چاہتا کہ ایسا ہوتا، اور باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہر چیز چاہے زندہ ہو یا غیر زندہ اس کائنات میں ایک کام کے لیے بنائی گئی ہے، یہاں تک کہ چھوٹا سا سیل بھی اپنی جگہ جانتا ہے اس مکمل نظام میں۔ خضر علیہ السلام کو فطرت کے توازن کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ اسرائیل علیہ السلام کو روحیں لینے کا کام دیا گیا ہے۔ پتھر، بارش، درخت اور چھوٹے سے کیڑے سب کا ایک خاص کام ہے۔ کائنات میں ہر چیز مکمل ترتیب سے کام کرتی ہے ان لوگوں کے ذریعے جنہیں اللہ نے مقرر کیا ہے، اور جو واقعات ہمیں برے لگتے ہیں وہ بھی اس الہی نظام کا حصہ ہوتے ہیں۔ کبھی ہم سوچتے ہیں کہ وائرس دنیا میں پھیل گیا اور ہم مر رہے ہیں، یا جنگوں میں بچے اپنی جان گنوا رہے ہیں۔ ہماری محدود عقل کے ساتھ یہ سب اندھیرا اور نا امید لگتا ہے، لیکن یہ کہاوت کہ ہر چیز میں کوئی بھلائی ہے بے وجہ نہیں، کیونکہ بھلائی کا مطلب صرف خوشنما واقعات نہیں ہوتا۔ کبھی ہم ایسے حالات کے سامنا کرتے ہیں جو برے لگتے ہیں، لیکن اگر ہم کہیں کہ اللہ نے اس کے پیچھے کوئی وجہ رکھی ہے، بھلے ہی ابھی ہم نہ سمجھیں، تو اللہ ہمیں اس کی چھپی ہوئی حکمت دکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر ہم ایسے واقعات کا سامنا نا امیدی سے کریں تو حکمت دیکھنا اور بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی خضر علیہ السلام کی رازدار زندگی کی کہانی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں، اور اگر آپ کا کوئی تجربہ یا سوال ہے تو کمنٹ میں شیئر کریں۔ اللہ ہمیں حق سمجھنے کی توفیق دے۔